میں نے اس کو تھپڑ لگا دیا، جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت زیادہ مارا کہ میں نے اس پہ ہاتھ کیوں اٹھایا۔ اچھا میں پھر اپنے مائکے چلی گئی۔ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ اس طرح سے، میں نے انہیں سب بتا دیا کہ ایسے ہے، اور کافی ٹائم سے میں انہیں روک رہی ہوں۔ جب میری ڈیورس ہوئی، میری ڈیورس سے پہلے میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اچھا تو ٹھیک ہے جب میری ڈیورس ہو گئی تو میں جب گھر آ گئی تو امی بھی بہت پریشان اور ٹینشن میں رہتی تھی۔ پھر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی۔ میری شادی 2 سال رہی ہے ٹھیک ہے، اور بچے میرے 2 ہیں۔ 2 بچے ہیں، آپ نے بتایا کہ بچے ٹوینز ہیں۔ جی، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا رہنے لگ پڑا، ٹھیک بھابیاں ہے تانا دینے لگ پڑی، بھائی بھی بھابیوں کی سائڈ ہی دیتے تھے، ٹھیک ہے جس کی وجہ سے پھر مجھے گھر چھوڑنا پڑا۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں، کرایہ نہیں دیا میں نے گھر کا، بل اتنے آ رہے ہیں، بل اتاروں یا گھر کا کرایہ دوں، اچھا جس کی وجہ سے بل اتار دی ہیں، اب گھر کا کرایہ میرے اوپر اتنا زیادہ مطلب ہو گیا۔ واقعی کوئی ایسا شخص ہے جس کو خدا کا خوف ہے، جو میرے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے اور مجھے عزت سے 2 وقت کی روٹی اور چھت دے سکے، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ ہمارے ساتھ 24 سالہ ختیجہ موجود ہیں جو پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہیں۔ ناظرین، ہم نے بہت بار سنا ہے کہ لو میرج کا انجام اچھا نہیں ہوتا، وہ چل نہیں پاتی اور کچھ عرصے بعد ڈیورس ہو جاتی ہے، گھر خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ ارینج میرج کی گئی، گھر والوں کی مرضی سے کی گئی، لیکن پھر بھی گھر نہیں بچ سکا۔ یہ سارے کیا معاملات ہیں، یہ ساری ان کی زندگی میں پریشانیاں کیسے آتی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ختیجہ، بتائیے گا کہ آپ کی ارینج میرج ہوتی ہے تو اپنوں میں ہوئی، غیروں میں ہوئی، اور جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد کیسے حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور یہ نوبت کیسے پہنچ گئی کہ آپ کو ڈیورس ہو گئی؟ میری شادی میرے ریلیٹیو میں ہوئی، دور کے ریلیٹیو تھے، ٹھیک ہے اور میرے امی ابو کی مرضی سے ہی ہوئی میری شادی۔ تو میرے جو ہسبینڈ ہے وہ جاب کرتے تھے جہاں، تو وہاں نا ان کا افیئر چل گیا کسی لڑکی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں مجھے لوگوں نے بھی بتائیں کہ میں جب بھی اپنے مائکے جاتی تھی تو میرے شوہر پیچھے لڑکی لے کے آتے تھے جس کے ساتھ اس کا افیئر تھا۔ اچھا، مطلب اس کو گھر لے آتے تھے؟ گھر لے کے آتے تھے۔ ٹھیک ہے تو وہ پھر مجھے میرے نیبرز بتاتے تھے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو چیٹ کر رہا ہے، تو میں اس طرح سے پھر بات کرتی تھی گھر میں، جس کی وجہ سے ہماری نا چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی تھی اور وہ نفی کرتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسے ہی ایک دن میں اپنے مائکے گئی ہوئی تھی تو مجھے نا میری نیبر کی کال آئی کہ ایسے آپ کے نا ہسبینڈ کسی لڑکی کے ساتھ آئے ہیں۔ اچھا تو گھر کی ایک چابی ان کے پاس ہوتی تھی اور ایک میرے پاس ہوتی تھی۔ تو پھر میں نے اس دن سوچا کہ میں جا کے دیکھ ہی لوں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو میں گئی گھر۔ تو جب میں گھر گئی ہوں تو وہ سچ تھا، آگے وہ لڑکی کے ساتھ تھے۔ اچھا تو جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا کہ مطلب اس کو شرم نہیں آ رہی کہ ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ افیئر چلایا ہوا، تو میرا غصے میں اس پہ ہاتھ اٹھ گیا۔ تو میں نے اس کو تھپڑ لگا دیا، جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت زیادہ مارا کہ میں نے اس پہ ہاتھ کیوں اٹھایا۔ اچھا تو بہت زیادہ مطلب کافی مجھے چوٹیں وغیرہ آئی، زخمی کر دیا تھا یہ وہ۔ تو پھر نا میں پھر اپنے مائکے چلی گئی۔ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ اس طرح سے، میں نے انہیں سب بتا دیا کہ ایسے ہے، اور کافی ٹائم سے میں انہیں روک رہی ہوں، یہ منع نہیں ہو رہے۔ اب اس حد تک آگے کے سامنے بالکل کہتے ہیں کہ میں اس سے شادی کرنا مطلب آپ کا ڈر ختم ہو گیا اور انہوں نے جب بات کھل گئی تو انہوں نے پھر اوپنلی کہنا شروع کر دیا؟ جی ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ میں نے انہیں بہت منع کیا لیکن وہ نہیں رکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میرے گھر والوں نے بات کی، میں نے بھی کی، لیکن میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، انہوں نے انہیں منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ ان کی نہیں سنتے تھے۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنا چھوڑ دیا ان کو، میں ناراض ہو کے چلی گئی اپنے گھر۔ تو امی ابو وغیرہ کہتے کہ گھر آ جو، نہیں رہنا ان کے ساتھ، تو پھر انہوں نے مجھے ڈیورس دے دی۔ ٹھیک ہوگا، مطلب آپ کا گھر خراب ہو گیا؟ جی، گھر خراب ہو گیا۔ اچھا، جب ختیجہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں تو آپ کے ماں باپ کے گھر جو آپ کے بھائی ہیں یا بھابھی ہیں، ان کے تانے کب شروع ہوئے اور اتنے حالات کیسے خراب ہو گئے کہ آپ کو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنا پڑ گیا؟ جب میری ڈیورس ہوئی، میری ڈیورس سے پہلے میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اچھا تو ٹھیک ہے جب میری ڈیورس ہو گئی تو میں جب گھر آ گئی تو امی بھی بہت پریشان اور ٹینشن میں رہتی تھی۔
پھر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, وہ بیمار رہنا شروع ہو گئی تھی, تو ان کی بھی مطلب آپ کی ڈیورس کی وجہ سے ٹینشن لی انہوں نے؟ جی ایسے, تو وہ پھر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی امی کی. تو کچھ ٹائم تو سب کچھ ٹھیک رہا, لیکن آہستہ آہستہ بھابھیوں کا جو رویہ میرے ساتھ وہ خراب ہونا شروع ہو گیا. بات بات پہ کوئی نہ کوئی بات لگا دینی, غصہ کر دینا, بھائیوں کو میرے خلاف بھڑکانا. تو وہ پھر جو بھی بات آتی تھی ساری میرے اوپر آ جاتی تھی. بھائی بھی میری بات نہیں سنتے تھے, بہت زیادہ لڑائی جھگڑا رہنے لگ پڑا, بھابیاں تانا دینے لگ پڑی, بھائی بھی بھابیوں کی سائڈ ہی دیتے تھے, جس کی وجہ سے پھر مجھے گھر چھوڑنا پڑا. میں نے گھر چھوڑ دیا, اور مجھے تھوڑا بہت جو بھی سلائی آتی تھی تو میں نے وہ سلائی کرنی سٹارٹ کی, تاکہ میں تھوڑا بہت کچھ کر سکوں, اپنے لیے گزارا کر سکوں. تو میں نے سلائی مشین بھی, میں نے اپنی نیبرز ہیں بہت اچھی ہیں, وہ ان سے ہیلپ لے لیتی ہوں, ان کی مشین چلا لیتی ہوں, تو وہ جو بھی تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں اس سے میں اپنے گھر کا چلا لیتی ہوں کام. مطلب آپ کے پاس اپنی سلائی مشین بھی موجود نہیں ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ختیجہ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی کتنا عرصہ رہی اور بچے کتنے ہیں؟ میری شادی 2 سال رہی ہے. ٹھیک ہے. اور بچے میرے 2 ہیں. 2 بچے ہیں. آپ نے بتایا کہ بچے ٹوینز ہیں. جی. اچھا مجھے بتائیں, بچے آپ کے پاس ہیں کہ خامد کے پاس ہیں؟ بچے میرے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ختیجہ, اکیلی عورت کے لیے اپنے 2 بچوں کے ساتھ اکیلے رہنا اور ان کے دودھ کا خرچہ اور باقی چیزیں, کپڑے وغیرہ, اور خود کے لیے کیسے گزارا کر لیتی ہیں اس مہنگائی کے دور میں؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل سے ہو رہا ہے گزارا, لیکن پھر بھی کرنا تو ہے ہی ہے. جتنی ہو سکتا ہے میں کوشش کر رہی ہوں. 4 ماہ ہو گئے ہیں, کرایہ نہیں دیا میں نے گھر کا, بل اتنے آ رہے ہیں, بل اتاروں یا گھر کا کرایہ دوں, جس کی وجہ سے بل اتار دی ہیں. اب گھر کا کرایہ میرے اوپر اتنا زیادہ مطلب ہو گیا ہے, اب دوبارہ سے پھر بل آ گئے ہیں, بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, کبھی کھانے کا نہیں پتہ ہوتا. خدیجہ مجھے یہ بتائیں کہ سلائی کے علاوہ بھی کوئی کام کرتی ہیں؟ جی, میں لوگوں کے گھروں میں بھی کام کر لیتی ہوں. 2-4 گھر ہیں جن پہ میں کام کرتی ہوں. بچوں کی خاطر اب گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, کیونکہ سلائی سے تو گزارا نہیں ہوتا. 200-400 میں کیا آتا ہے آج کل. تو جن کے گھروں میں کام کرتی ہوں وہ بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں. میرے بچوں کے لیے دودھ اور چیزیں کچھ دے دیتے ہیں, کپڑے وغیرہ. اور یہ جو میں کپڑے میں نے, یہ بھی میری باجی نے ایک دیے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے چل جاتا ہے گزارا ہو جاتا ہے اس جی. طرح. اچھا ختیجہ, مجھے بتائیں کہ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, تو ظاہری بات ہے جوان ہیں, خوبصورت بھی ہیں, تو لوگوں کی نظریں آپ سے کیا سوال کرتی ہیں, کس طرح کے لوگ تانے دیتے ہیں, کیا کیا آفرز کرتے ہیں؟ لوگوں کی نظریں تو برداشت سے باہر ہوتی ہیں. لوگ بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں, جو بھی ہو, ظاہر سی بات ہے لڑکی کے اوپر ہی سوال آتا ہے, کچھ بھی غلط ہو جائے. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو برداشت سے باہر ہوتے ہیں. کبھی کبھی بہت زیادہ فیل ہوتا ہے اکیلے, یا ڈر بھی لگتا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. جی, تھوڑا خود کو مضبوط کرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ختیجہ, مجھے آپ یہ بتائیں کہ 24 سال عمر ہے, پاس چھوٹے 2 بچے ہیں, اور معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں, اتنی لمبی زندگی ہے, کیسے گزاریں گے اپنی زندگی کو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. بچوں کو دیکھ کے بہت ٹینشن ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے, کہ جن کا باپ ان کے زندہ ہے لیکن وہ اپنی لائف پہ بہت خوش ہے, ان کے سر پہ ہونے کے باوجود ان کے سر پہ نہیں ہے. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں کیسے گزارا کروں گی, کیسے ان کو پالوں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ختیجہ, آپ کی ویڈیو آل اوور ورلڈ میں دیکھی جا رہی ہے, سعودی عرب, دبئی, یورپ ممالک میں دیکھی جا رہی ہے, پاکستان میں دیکھی جا رہی ہے. اگر کوئی شخص ہمارے چینل نمبر پہ ہم سے رابطہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے اس کے بچوں کو باپ کا نام میں دیتا ہوں, ان کے اخراجات اٹھاتا ہوں, رہنے کے لیے جگہ بھی دیتا ہوں, اور آپ کے ساتھ حلال طریقے سے نکاح کرنا چاہے, کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اگر کوئی ایسا واقعی کوئی ایسا شخص ہے جس کو خدا کا خوف ہے, جو میرے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے اور مجھے عزت سے 2 وقت کی روٹی اور چھت دے سکے, تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی, میں تیار ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ختیجہ کوئی عمر میں آپ سے بڑا ہو, یا سیکنڈ میرج والا ہو, یا آپ سے خفیہ نکاح کر کے آپ کو رکھنا چاہتا ہو, یا نکاح کر کے آپ کو باہر بلانا چاہتا ہو, تو اس بارے میں کیا کہتی ہیں آپ؟ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ عزت کرنے والا ہو, عزت کرنے والا ہو, 2 وقت کی روٹی دینے والا ہو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
मतलब आपको इन चीज़ों से एतराज़ नहीं है? नहीं, मुझे इनसे एतराज़ नहीं है बस। जी नाज़रीन, 24 साला खतीजा की सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आप सुन चुके हैं। 2 बच्चे हैं साथ, मासूम बच्चे हैं। मीडिया पे ये उन्हें नहीं लाना चाह रही थी और बहुत परेशान है। ज़ाहिर बात है, जिस लड़की को जवानी में तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए और वो उसके घर वाले भी उसका साथ ना दें, उसको सपोर्ट ना करें, तो नाज़रीन जब अपने अपने नहीं बन रहे तो गैरों से इंसान कैसे उम्मीद कर सकता है। नाज़रीन स्क्रीन पे हमारे यूट्यूब चैनल का नंबर चल रहा है, उस पे आप राब्ता कर सकते हैं और ऐसा कोई असली और नस्ली शख्स जो इनको इज़्ज़त दे सकता है, निकाह कर सकता है, जो इनका मज़ाक ना बनाए, इनको सपोर्ट कर सकता है, वो हमसे राब्ता कर सकता है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।